بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون گرامی قدر بھائیوں اور لائق احترام ساتھیوں، مالک الملک کی عنایت اور مہربانی سے ہمیں زندگی میں ایک اور رمضان نصیب ہوا۔ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جو رمضان کی ان برکات سے فائدہ اٹھاتے رہے، بڑے نصیب والے لوگ ہیں جو اس مبارک مہینے کی قدر کرتے رہے، بڑے سعادت مند وہ ساتھی ہیں جو اس کے دن سے بھی فائدہ اٹھاتے رہے اور ان کی راتوں کو بھی قیمتی بناتے رہے۔ خوش بخت وہ لوگ ہیں جو تلاوت کے ذریعے، ذکر کے ذریعے، عبادت کے ذریعے، ماں باپ کی خدمت کے ذریعے، قیام کے ذریعے، روزے کے ذریعے اور صدقہ و خیرات کے ذریعے یا لوگوں کی تعلیم اور تربیت کے ساتھ یا لوگوں کا تعاون کرنے کے ساتھ اور لوگوں کی معاونت کرتے ہوئے یہ 30 دن گزار کے بیٹھے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی یہ نیکیاں قیامت کے دن ان کے میدان حسنات کو وزنی کرنے کا ذریعہ بنائے۔ یقیناً یہ خوش بختی کی بات ہے اور اللہ کی اس عنایت پہ جتنا شکریہ ادا کیا جائے وہ کم ہے، اور مالک کی اس دن کے اوپر جتنا سر جھکایا جائے وہ کم ہے۔ مالک الملک اپنے بندوں پہ مہربانی کرتا ہے، ان کے پچھلے کئی سالوں کا ادھار اور کئی سالوں کی کمیاں اور کوتاہیاں وہ چند دنوں کے اندر اللہ چکا دیتا ہے۔ اللہ بندے کو موقع دیتا ہے کہ اگر تیری 60 سالہ تاخیر بھی پچھلی زندگی میں ہمارے حکموں سے دور رہا، فرائض کو چھوڑتا رہا، واجبات کو ترک کرتا رہا، شریعت کو ضائع کرتا رہا، لیکن اس رمضان میں اگر سچے دل کے ساتھ توبہ کر کے تو پچھلی زندگی کے اوپر آنسو بہا لیتا ہے اور رو پڑتا ہے، میں رب تیرا پچھلا سارا کھاتا ہی صاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس سے بڑا چانس بھی ہو سکتا ہے، اس سے بڑا موقع بھی ہو سکتا ہے، اور ہر سال اگر مالک مجھے اور آپ کو، ہم جیسے فقیر اور بیکار لوگوں کو اللہ اس قسم کا موقع نصیب کر دے تو یقیناً یہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ قدردان ہی اس نعمت کو پہچانتے ہیں، اور جو لوگ پہچان چکے ہیں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
ان کی وہ نیکیاں اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اور آج کی اس مجلس میں نے اپنے آپ سے اور آپ بھائیوں سے یہ باتیں کرنی ہے کہ ہم نے اس 30 روزہ مشق سے کیا سیکھا ہے، ہمارے پلے اور ہمارے دامن میں کچھ موجود ہے، کہ واقعی ہم نے اس سے تربیت حاصل کی ہے، کیا واقعی اس 30 دن کے ریفریشر کورس سے ہم نے کچھ حاصل کیا ہے، کیا 30 دن کی مشق سے میرے نفس کی کچھ تربیت ہوئی ہے، کہ اس 30 روزہ کورس سے میرے اندر بھی کوئی تبدیلی آئی ہے، جس وجہ سے مالک نے موقع عطا کیا تھا اور جو اس رمضان کی فرضیت کا سبب تھا اور جو اس رمضان کی فرضیت کی فلسفی تھی اور جو اس کا فلسفہ تھا اور جو اس کی سبب اور وجہ تھا جس لیے اللہ نے اس کو واجب کیا تھا، کیا وہ سرمایہ بھی میرے پاس موجود ہے کہ نہیں ہے؟ صرف یہ کہہ لینا کہ میں نے 30 روزے رکھے ہیں، میں نے صدقہ خیرات کیا ہے، میں نے 30 راتوں کا قیام کیا ہے، لیکن میرے دل کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، میرے دل میں کوئی خوف نہیں آیا، میرے دل میں کوئی خشیت نہیں آئی، میری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، میں نے اپنے آپ کو کچھ چینج نہیں کیا، میں ربڑ کی طرح 30 دن میں بڑھنے کے بعد اسی 30 رمضان کو واپس اسی جگہ پہ آ کھڑا ہوا ہوں جو یکم رمضان کو تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ 30 دنوں نے مجھے کچھ فائدہ، ہاں اگر 30 دن گزارنے کے بعد یہ عبداللہ عبدالرحمن یہ فلاں اور فلاں اگر اس کی زندگی میں 30 دن کے بعد تبدیلی آ چکی ہے، اس کا انداز بدل گیا، اس کا کردار بدل گیا، اس کا رویہ بدل گیا، اس کا چہرہ بدل گیا، اس کا لباس بدل گیا، اللہ اس کا ماحول بدل گیا، اس کا کردار بدل گیا، اس کا لوگوں کے ساتھ معاملہ چینج ہو گیا ہے، اس کا مسجد سے تعلق چھوڑ گیا ہے، اس کا قرآن مجید سے تعلق بن گیا ہے، اور اس کی شب و روز تبدیل ہو چکے ہیں۔ یہ رات کو کبھی اٹھنا نہیں تھا، لیکن 30 دن کی مشق کے بعد اس نے مالک کے سامنے کھڑے ہونا شروع کر دیا ہے، اس کو قیام کی لذت مل گئی ہے اور یہ چمٹ گیا رات کو قیام کے ساتھ، تو پھر وہ خوش نصیب آدمی ہے جس نے اس 30 دن سے فائدہ اٹھایا۔ یہ بنیادی سبب ہے، اور یہی اللہ قرآن میں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے، ہم نے تم پہ بھی فرض کیے، ہم نے پچھلی قوموں پہ بھی فرض کیے تھے، صرف تم ہی بھوکے رہنے کے پابند نہیں، پچھلی امتوں کو بھی اللہ نے پابند کیا تھا بھوکا اور پیاسا رہنے کا، لیکن ہم نے کیوں پابند کیا اس بھوک اور پیاس کا؟ 12 گھنٹے کی بھوک اور پیاس سے کیوں ہم نے لوگوں کو پابند کیا؟ اس لیے لعلکم تتقون، تاکہ تم اونچی بولیں، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم ڈرنے والے بن جاؤ، تاکہ تمہارے دلوں میں اللہ کی خشیت آ جائے، تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر آ جائے، تمہارے دلوں میں اللہ کا خوف آ جائے، اور وہ خوف تمہیں اللہ کی بندگی پہ تیار کر دے اور تمہارے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، اور اس محبت کی وجہ سے اس کی بندگی میں بھاگتے چلے جاؤ۔ یہ پیدا کرنے کے لیے اللہ نے بڑا اہتمام کیا، آپ لوگوں کو کبھی اجر بڑھا دیا، 700 گنا تک اللہ نے اجر دیا، اس لیے یہ پیدا کرنے کے لیے کہ میرے بندے کے دل میں میرا ڈر پیدا ہو جائے، لے بندے یہ ڈر پیدا کر لے، اس کو جمع کر لے، ہم تو نیکی ایک کرے گا، ہم 700 گنا تک اس کا اجر عطا کر دیں گے، کر لے پیدا ڈر تو بندے کر اپنے دل میں پیدا ڈر۔ ہم نے سب سے بڑی رکاوٹ جو شیطان کی صورت میں تیرے راستے میں بنی ہوئی تھی، ہم نے اس کو باندھ دیا ہے، تیرے لیے راستہ کھلا چھوڑ دیا ہے، لے جمع کر سکتا ہے تو کر لے، جتنا اکٹھا کر سکتا ہے مال کر، تقوی کی دولت کو جتنا سمیٹ سکتا ہے سمیٹ دے۔ ہم نے جنت کے دروازے کھول دیے، لے بھر لے اپنی جنت کو، اپنی جگہ پکی کرنا چاہتا ہے جنت میں، لے بندے تب تیرے لیے راستے کھلے ہوئے ہیں۔ ہم نے آپ کے دروازے بند کر دیے ہیں، اس لیے کہ میرے اور آپ کے دل میں اللہ کا ڈر آ جائے۔ میرے عزیزو، اگر تو ان 30 دنوں کو گزارنے کے بعد میرے دل میں اللہ کا ڈر آ چکا ہے، تقویٰ پیدا ہو چکا ہے، خشیت الہی آ چکی ہے، اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے اس نعمت کو سنبھال کے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ بہت تک مجھے اس خشیت الہی کو اور اس ڈر کو
اور اس تقوی کو سنبھالنے کی توفیق نصیب فرمائے، یہ مجھ سے چھین نہ جائے۔ وہ بڑا دشمن جو 1 مہینے تک بندھا ہوا تھا، وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا کے مجھ سے یہ چھیننے کی کوشش کرے گا کہ اس نے جو جمع کیا ہے سرمایہ، وہ میں 1-2 راتوں میں بلکہ 1 ہفتے میں 1 مہینے میں وہ اس سے ضائع کروا کے رکھ دوں۔ آپ دکان سے شاپر لیتے ہیں اور آپ کا دشمن دیکھ رہا ہو جو شاپر پھاڑنے کے لیے تیار کھڑا ہو، اور آپ اس میں سے چینی لینے کے بعد آ رہے ہو اور راستے سے دشمن پھر حملہ کر کے آپ کا شاپر پھاڑ کے اور چینی گرا دے، تو آپ کا نقصان ہو گیا کہ نہیں ہوگا؟ ہماری صورت حال بھی کسی قسم کی تو نہیں۔ ہم نے اتنی مشقت سے نیکی جمع کی، آپ رات کو اٹھتے رہے اور آپ ساری بناتے رہے اور کھاتے رہے، پھر آپ حضرات ماشاءاللہ رات کو قیام کرتے رہے، پھر آپ دھوپ میں کام کرتے رہے، صبح 10 بجے تک 11 بجے تک لوگ روزے کے ساتھ کام کرتے رہے۔ بڑی ہمت کی بات ہے، اتنی مشقت سے آپ نے نیکی جمع کی، اس لیے یہ عبادت کی کہ اللہ کا ڈر میرے دل میں آ جائے۔ اللہ نے کتنی مدد کی آپ کے ساتھ کہ آپ 11 بجے تک دھوپ میں کام کرتے رہے، روزے کی حالت میں بھوک اور پیاس برداشت کرتے رہے، اس لیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اور میرے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ پیاس ستاتی سی مجھے آپ کو، بھوک ستاتی تھی مجھے اور آپ کو، حلال چیزیں موجود تھی میرے آپ کے سامنے، لیکن صرف ایک مالک کا خوف، پانی کی ایک بوند بھی مجھے میرے حلق سے نیچے اترنے، اور یہ ہم سے مطلوب ہے، یہ اصل زندگی کا مقصد ہے، یہ سارا سرمایہ میرے عزیزوں، میرا اور آپ کا دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ اس لوتھڑے کے اندر اللہ کا ڈر کتنا پیدا ہوتا ہے، اسی کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ یہی وہ پیغام ہے جو میرے آپ کے نبی ہر جمعے کے دن لوگوں کو سنایا کرتے تھے، یہی وہ میسج ہے جو اللہ کے رسول ہر خطبے میں اپنی گفتگو سے پہلے لوگوں کو یہ 3 باتیں کرتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ۔ رمضان میں کیا کہا، لعلکم تتقون، روزہ رکھو تاکہ تم کیا بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ ہم نے روزہ اس لیے فرض کیا کہ بندے تو پرہیزگار بن جائے، اور پھر پرہیزگاری کا حکم 24 گھنٹے مجھے اور آپ کو دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ کب تک؟ 1 مہینہ جی، 1 مہینہ رمضان کے دن ہم نے دیکھا لوگوں کو، اللہ کی قسم بڑا ترس آتا ہے لوگوں کو۔ ہمارے محلے کی مسجد میں فجر کی نماز کی مسجد بھری ہوتی تھی، لیکن اب وہ مسجد دوبارہ پھر اپنی اسی جگہ پہ ایک صف میں بنا چکی۔ جب وہ لوگ چھٹی چلے گئے، اس محلے سے نکل گئے کہ سرایہ چھوڑ گئے، اسی محلے میں رہتے ہیں، کہ میرا شاپر پڑ تو نہیں گیا بھائی، جو مال میں نے جمع کیا تھا وہ ضائع تو نہیں ہو گیا، پھٹے ہوئے شاپر نے مال تو جمع نہیں کیا۔ یہ سوچنے کی بات ہے، یہ ہم نے کیا سیکھا اس سے، جو سبق مجھے اللہ سکھانا چاہتا تھا میں نے اس میں کتنا سیکھا ہے، میرے پاس کیا بچا ہے، میرے پاس کیا سرمایہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تم کو موت آئے تو تم پورے کے پورے مسلمان، تمہارے 5 فٹ کے جسم پہ پورا اسلام نافذ ہو۔ اب رمضان میں تو پورا اسلام نافذ ہو، اور رمضان کے بعد اسلام سے چھوٹی نماز بھی گئی، فجر بھی گئی، عشاء بھی گئی، ظہر بھی گئی، عصر بھی گئی، وہ ساری برکات بھی گئی، وہ تلاوتیں بھی گئی۔ ہم نے لوگوں کو 5 پارے بھی رمضان میں ڈیلی تلاوت کرتے دیکھا، اور رمضان کے بعد ایک صفحہ بھی تلاوت نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے اس مدرسے سے کوئی سبق حاصل، میں نے اس سے جو تعلیم حاصل کی تھی وہ اگلے دن ہی بھول گیا۔ یہ ہمارا آج کا موضوع ہے، اس حوالے سے سوچیے گا میں کن لوگوں میں شامل ہوں کہ میں بھی بڑا شاپر لے کے نہیں نکلا رمضان سے باہر۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے، تقوی کا مطلب کیا ہے؟ یہ جملہ آپ سنتے رہتے ہیں اللہ کو تتقون،
یہ جملہ آپ عام طور پہ سنتے رہے، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، ڈر جاؤ. کیا مطلب ڈرنے کا؟ آئیے ڈرنے کا مطلب سن لیجیے گا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نہیں یطاع ولا یعصى. اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اس کا حکم مانا جائے، اس کی حکم عدولی نہ کی جائے. نہیں یطاع ولا یعصى. صرف رمضان میں یا بعد میں بھی؟ موت تک. ولا تموت. اللہ سے ڈرو. کتنا ڈرنا ہے؟ کب تک ڈرنا ہے؟ موت تک. یہ مطلوب ہے، یہ زندگی کا مقصد ہے. اس لیے مالک نے پیدا کیا ہے، اسی لیے اور اسی چیز کو پیدا کے لیے رمضان دیا ہے. اب میرے اندر یہ چیز، یہ دوبارہ سن لیں، یطاع ولا یعصى. اس کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے. ان یذکر ولا ینسیٰ. اس کو ذکر کیا جائے، اس کو یاد رکھا جائے، اس کو بلایا نہ. جس کو اللہ ان یذکر ولا ینسیٰ ان یشکر ولا یکفر. اس کا شکریہ ادا کیا جائے، اس کی ناشکری نہ کی جائے. یہ تین باتیں تقوی کے قریب میں صحابی رسول ذکر کرتے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس کی بات مانی جائے، اس کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے، اس کی اطاعت کی جائے، اس کا حکم مانا جائے، اس کی حکومت عدولی نہ کی جائے، اس کو یاد رکھا جائے. رمضان میں تو بڑا یاد رکھتا ہے، رمضان کے بعد بھول ہی گیا بالکل. وہ حی علی الصلاۃ کی صدائیں، وہ پہلی صف کے ثواب، وہ تکبیر اولیٰ کے اجر، وہ باجماعت نماز کا ثواب، وہ ذکر اور وہ تلاوتیں، وہ اذان و اقامت کے درمیان دعائیں، وہ اٹھے ہوئے ہاتھ، وہ سب کچھ چلا گیا بندے کا. کبھی تو اتنا یاد کر رہا تھا یذکر ولا ینسیٰ. ہمیں تو موت تک اس کو نہ بھولنے کا کہا گیا تھا کہ مرنے تک تو نے اس کو بھولنا نہیں، اس کو یاد رکھا جائے، اس کو بلایا نہ جائے. وَإِن یُشْکَرْ وَلَا یُکْفَرْ. اس کا شکریہ ادا کیا جائے. شکریہ 24 گھنٹے اس کی چوکھٹ کے اوپر سر رکھے، مالک کی شکریہ کے طور پہ. اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے رزق دیا، تو نے صحت دی، تو نے جوانی دی، تو نے مال دیا، تو نے اولاد دی. ہر وقت اس کا شکریہ ادا کرتا رہے. اللہ کا شکر گزار رہے بھائی. جب اس کی طرف سے بلاوا آئے، اللہ اکبر کی آواز آئے، اللہ سب سے بڑی ذات ہے، شکریہ ادا کرنے کے لیے بھاگا آئے. مالک کا شکریہ ادا کریں قدم قدم پہ. اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے لباس دیا، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے کسی کا محتاج نہیں کیا، اللہ تیرا شکر ہے کہ میں تیری بندگی کرنے والا ہوں، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اولاد سے نوازا. ایک مومن کو تو یہ چاہیے تھا کہ وہ ہر وقت اپنے اللہ کا شکر گزار رہے. لیکن ہم جب لوگوں کی حالت دیکھتے ہیں اور مسجدوں کو خالی دیکھتے ہیں، اور وہ نمازی جو 30 رمضان سے قوم میں ابھی تک ہم کو نظر نہیں آئے مسجدوں، جمعے کے دن شاید کبھی ان سے آپ کو ملاقات ہو جائے تو ہو جائے، ورنہ یہ پھر اگلے رمضان میں ملاقات ہو. کچھ ایسے بھی ہیں جن سے اگلے رمضان میں ملاقات. یہ اس سے اندازہ لگا لیں کہ میں نے رمضان سے کیا کچھ حاصل کیا ہے. اگر میرا تعلق مسجد کے ساتھ صرف رمضان کی حد تک تھا تو اس کا مطلب ہے کہ میں رمضان کو مسلمان ہوں، اس کے بعد میں بھول گیا، رب کو بھی بھول گیا، اس کے حکم کو بھی بھول گیا، اس کتاب کو بھی بھول گیا، اس کے شکریہ کو بھی بھول گیا. تقوی کا معنی یہ بھی ذکر کیا، الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والعمل بالتنزیل والقناعة بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل. الخوف من الجلیل، اس باعزت ذات کا خوف بندے کے دل میں آنا چاہیے. اس جلیل قابل احترام ذات کا خوف میرے دل میں کتنا آ چکا ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اس جلیل کا خوف آ جائے. الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والعمل بالتنزیل. اور یہ قرآن جو اللہ نے اتارا ہے اس کے اوپر عمل پیدا ہو جائے، آپ اس کے اوپر عمل کرنے والے بن جائیں. اس کتاب کے اوپر عمل، اس کتاب کی آیتوں پر عمل، اس کی احکام پر عمل شروع ہو جائے. یہ تقویٰ ہے. لعلکم تتقون، تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے. لعلکم تتقون، تم قرآن کے اوپر عمل کرنا شروع کر دو. لعلکم تتقون، تاکہ تم تھوڑے پہ بھی قناعت کر دو، تھوڑے مال کے اوپر بھی. القناعۃ بالقلیل، تنخواہ تھوڑی ہے تو شکریہ ادا کرے، مجھے کافی، مجھے زیادہ حرام نہیں چاہیے، مجھے تھوڑا حلال کافی ہے. میں ایک سوٹ میں گزارا کر لوں گا، مجھے حرام کے 4 سوٹ نہیں چاہیے.
میں 1200 پہ 1000 پہ گزارا کر لوں گا، مجھے حرام کی 2000 نہیں چاہیے۔ القناۃ بالقلیل، یہ ہے ڈر۔ مالک کا ڈر اتنا پیدا ہو گیا ہے کہ ایک ریال بھی حرام کا اپنی کمائی میں شامل کرنے کو تیار لعلکم تتقون۔ ہم نے تم پہ روزے فرض کیے ہیں، تمہارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو۔ یہ ڈر ہے، اللہ کی محبت آ جائے، اللہ کا ڈر آ جائے، اور قرآن پر عمل شروع ہو جائے، اور تھوڑے مال پہ قناعت شروع کر دے، والاستعداد لیوم الرحیل۔ اور چوتھی بات ہے کہ جو کوچ کا دن ہے، روانگی کا دن ہے، دنیا کے چھوڑنے کا دن ہے، ملک الموت جس دن روح قبض کرے گا اور تیری میری چارپائی دنیا سے اٹھے گی، اس دن کی تیاری شروع کر دے گا۔ جب بندے کو اپنی موت یاد ہو کہ میں نے کل چلے جانا ہے اور دنیا چھوڑ کے چلے جانا ہے، تو وہ کل تک تو کم از کم کوئی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ پتہ چل جائے کہ کل میری روانگی اس دنیا سے، تو وہ تیاری کر لے گا۔ لیکن مجھے تو اپنی اور آپ اپنی روانگی کا علم نہیں کہ ہمیں کب روانہ ہونا ہے، کسی وقت بھی باری آ سکتی ہے، معلوم نہیں کہ اگلا جملہ بھی منہ سے نکلے کہ نہ نکلے۔ یہ ڈر اگر تو روزوں سے میرے اندر آ چکا ہے تو سمجھ لو کہ میرے روزے قبول ہو چکے ہیں، اور میں نے بڑا کچھ فائدہ اٹھا لیا۔ میرے لیے بڑی خوش بختی کی بات ہے، میری سعادت اس بات۔ طلق ابن حبیب کہتے ہیں تقوی ان تعمل بطاعت اللہ علی نور من اللہ۔ آپ اللہ کی اطاعت کریں اللہ تعالیٰ سے نور کی بنیاد پر، آپ کے دل روشن ہو جائے اللہ کی محبت سے، اللہ کے پیار سے، اللہ سے امید اتنی بن جائے، اللہ پہ توکل اتنا ہو جائے کہ آپ کے لیے آپ کا دل روشن ہو جائے، اللہ کی طرف سے نور آپ کو مل جائے، اور اس نور کی وجہ سے کوئی پریشانی بھی آپ کے راستے کی رکاوٹ ہے، کوئی چیز آپ کو للچائے نہیں، اللہ کا نور آپ کو مل جائے، وہ حرام کی طرف للچائی نظروں کے ساتھ دیکھے نہیں۔ رب کی محبت آپ کے دل میں اتنی آ جائے کہ نماز کا حکم ہے تو آپ بھاگتے چلے جائیں۔ رب کا پیار اتنا دل میں نور اس طرح پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی محبت کا نور روشنی اس قدر جم جائے میرے آپ کے دل میں کہ حرام کو چھوڑتے وقت آپ کو ذرا برابر بھی تردد نہ کرنا پڑے، بڑی جرات کے ساتھ یہ حرام ہے، ہم اس کو نہیں کرنا چاہتے، یہ میرے رب نے منع کیا ہے، میرے اللہ نے منع کیا ہے، میرے رب نے اس سے روکا ہے، میں یہ کرنے کو تیار نہیں ہوں، میرے اللہ نے اس سے منع کیا ہے، میرے خالق نے اس کے لیے۔ اور یہی پریکٹس آپ نے کی ہے رمضان میں۔ دودھ آپ کے پاس تھا، حلال چیزیں آپ کے پاس تھی، شربت آپ کے پاس تھا، مشروب آپ کے پاس تھا، سیب آپ کے سامنے تھا، پانی ٹھنڈا آپ کے پاس تھا، سب کچھ آپ کی فریج میں پڑا ہوا تھا، فریج کو کھولے ہوئے تھے، شام کو آپ افطاری کی تیاری کے لیے چیزیں اٹھا رہے تھے، لیکن کوئی چیز بھی حلال چیز، جوس، ٹھنڈا دودھ، ٹھنڈا پانی پینے کے لیے دل بھی چاہ رہا تھا، لیکن آپ اس کو اٹھا کے منہ کے قریب بھی لانے کو تیار نہیں تھے۔ کس کی محبت میں؟ اللہ۔ یہ نور، جس نور نے مجھے حلال چیزوں سے 30 دن تک روکے رکھا، وہ نور اب بھی موجود ہے، وہ نور اب بھی مجھے حرام سے روکتا ہے۔ اس وقت حلال تھی، مالک نے روک دیا، میرے بندے یہ حلال بھی تم کھا سکتا ہے۔ اب زندگی کے باقی 11 مہینے میں حرام سے اپنے دامن کو لوگا کرتے رہے، گناہ کرتے رہے، جھوٹ بولتے رہے، خیانتیں کرتے رہے، 2 نمبر بل بناتے رہے، ماں باپ کی گستاخی کرتے رہے، چوریاں کرتے رہے، ہم اللہ کو ناراض کرتے رہے، ہم سود کھاتے رہے، زنا کرتے رہے، ہم بدکاری بے حیائی کرتے رہے، وہ سارا نور ہی بجھ جائے جس کی وجہ سے میرے ان کاموں کو چھوڑنا تھا، اس کا مطلب میرے دل میں تقویٰ پیدا نہیں۔ انت عمل بطاعت اللہ علی نور من اللہ۔ مسجد کے لیے اٹھیں، اللہ اکبر کی صدا پہ اٹھیں تو آپ کو رب کا پیار کھینچ کے لے آئے، اللہ کی محبت آپ کو کھینچ کے لے آئے، رب ذوالجلال کی محبت کی لگام آپ کی ناک میں پڑی اور آپ اٹھتے چلے۔ نبی کریم کا فرمان ہے المؤمن کالجمل العنف، مومن کی مثال تو نکیل والے اونٹ کی طرح ہوتی ہے، اس طرح نکیل زیادہ اونٹ کو اس کا مالک جہاں بٹھاتا ہے بیٹھ جاتا ہے، جہاں کھڑا کرتا ہے کھڑا ہو جاتا ہے۔ مومن کی مثال تو نوکیل والے اونٹ کی طرح ہوتی ہے۔ اگر تو رمضان کے 30 دن گزارنے کے بعد میری نکیل بھی اس مالک کے ہاتھ میں ہے، میرا مالک جہاں اٹھاتا ہے کھڑا ہوتا ہوں، جہاں بیٹھتا ہے بیٹھ جاتا ہوں، بٹھاتا ہے بیٹھ جاتا ہوں، اس کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ یہ ہے انت عمل بطاعت اللہ علی نور من اللہ۔
آپ اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کا حکم مانیں، اللہ کی بات مانیں، اللہ کی طرف سے نور کی بنیاد پر ترجو ثواب اللہ، اللہ سے ثواب کی امید رکھیں، اجر کی امید رکھیں، میرا رب اجر دے گا، میرا رب ثواب دے گا۔ ہم سستی اور آہوں کے ساتھ، سسکیوں کے ساتھ جو اللہ سے محبت لے رہے تھے اور گناہوں کی معافی کی درخواست کر رہے تھے، اور اب پھر آج رمضان گزرنے کے بعد اگر اسی ڈھائی کے ساتھ میں گناہ کے اوپر ڈٹا ہوا ہوں تو اس کا معنی ہے کہ میرا وہ رونا اور سسکی لینا بھی درست جھوٹا تھا۔ اگر واقعی دل سے میرے آنسو نکل رہے تھے اور میں دل سے رو رہا تھا تو پھر یقیناً اس کا اثر تو باقی ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ پھر آپ مجھے گناہ کی طرف بڑھتے ہوئے ذرا کام دینا چاہیے۔ میں نے تو اسی گناہ سے معافی مانگی تھی، میں نے اللہ سے رو رو کے درخواست کی تھی، یار مجھے معاف کر دے، میں تیرا بندہ ہوں۔ اللہ رمضان کی مبارک گھڑیوں میں تیری نعمت اپنے جوبن میں ہے، اللہ میں تجھ سے معافی کی درخواست کرتا ہوں، اللہ میں نے امی ابو کے سامنے ایک اونچی جملہ بولا ہے تو مجھے معاف کر دے، اللہ ان کی خدمت میں کوتاہی برتی ہے تو مجھے معاف کر دے، اللہ تیرا حکم توڑا ہے تو مجھے معاف کر دے۔ جس الہا کے ساتھ اور جس اللہ اکبر توجہ کے ساتھ اللہ سے رو رو کے مانگ رہا تھا، اب اگر پھر دوبارہ اسی جرأت کے ساتھ گناہ کے اوپر لگا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ میرا وہ رونا درست رونا نہیں تھا۔ ترجو ثواب اللہ، اللہ سے ثواب کی امید رکھے۔ نیکی کا جو ثواب رمضان میں تھا اب وہ نیکی کا ثواب نہیں، رمضان نہیں رہا، پہلی سب کا ثواب تو باقی کی نہیں باقی؟ ارے رمضان نہیں رہا، جماعت کا ثواب تو باقی ہے کہ نہیں باقی؟ رمضان نہیں رہا میرے عزیزوں، پھر مسجد کی طرف چل کے جانے میں ایک نیکی بڑھتی ہے اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے، یہ ثواب تو باقی کی نہیں باقی؟ رمضان نہیں رہا لیکن اندھیرے میں چل کے جانے والوں کو قیامت کے دن نور ملے گا، یہ فضیلت تو باقی ہے کہ نہیں باقی؟ رمضان نہیں رہا لیکن نماز پڑھنے سے جو ہی سجدہ زمین پہ رکھتا ہے تو اس کے گناہ کانوں سے نکل جاتے ہیں، یہ ثواب تو باقی کی نہیں باقی؟ رمضان نہیں رہا لیکن رات کے قیام کا ثواب تو باقی کی نہیں باقی؟ رمضان نہیں رہا لیکن وضو کرنے سے جو گناہ چھوڑنے کی فضیلت تھی وہ باقی کی نہیں باقی؟ رمضان نہیں رہا جو نماز کے بعد انتظار کرنے کی فضیلت تھی، اگلی نماز کے انتظار کا جو ثواب تھا وہ باقی کی نہیں باقی؟ پھر کہاں گئے وہ نمازی؟ کدھر گئے وہ نمازیں پڑھنے والے؟ یہ تربیت ہونے والی ہے، یہ کمی اس وقت ہم وقتی طور پہ چیز کو لیتے ہیں اور بڑا اس کے اوپر خوش ہوتے جاتے ہیں، لیکن میں نے اس سے سبق کیا حاصل کیا، ہم نے سیکھا کیا اس سے؟ اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے بھائیو۔ اس وقت امت اس کوتاہی کا شکار ہے، رمضان میں نیکی کرنے والوں کی کمی نہیں تھی، مکہ میں 27 تاریخ کو جگہ نہیں ملتی تھی، اللہ لوگ بھاگ کے تھک گئے کہ رکوع کی جگہ قیام کی جگہ نہیں مل رہی۔ مسئلے بھری ہوئی تھی، نمازی تھے لیکن رمضان کے بعد ایسا سفایا پھرا ہے اور ایسا شیطان نے ایسا جھرو پھیرا ہے کہ اللہ اوپر میرا کوئی بندہ بچا ہی نہیں، وہ دوبارہ اسی جگہ میں سب کچھ وہی اسی جگہ پہ۔ اس حوالے سے سوچیں کہ میں نے کیا کھویا اور میں نے کیا پایا، میں نے کیا سیکھا ہے رمضان سے۔ اگر آپ کا وہ سلسلہ باقی ہے کچھ نیکی کا، اطاعت کا، عبادت کا، تلاوت کا، نماز کا، تکبیر اولیٰ کا، تہجد کا، قیام کا، وہ اللہ سے قیام کی لذت کے وہ لمحات کچھ نہ کچھ آپ کے پاس باقی ہیں تو بڑے نصیب کی بات ہے اور بڑا خوش نصیب آدمی ہے جس نے وہ سلسلہ باقی رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اسے باقی رکھنے کی توفیق نصیب آمین۔ رمضان کی فردیت کا مقصد یہ ہے کہ ان تترک معصیت اللہ، آپ اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دیں، اللہ نور من اللہ، اللہ سے نور کی بنیاد پر تخاف عقاب اللہ، ساتھ آپ کے دل میں اللہ کا ڈر بھی رہنا چاہیے کہ میرا رب مجھ سے پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں۔ جو ڈر تب تھا وہ ڈر اب ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ یہ ضرورت ہے میرے لیے۔ اب بھی سنبھال لیں، اگر شاپر پھٹ گیا ہے، کچھ اس سے نکل گیا ہے تو اب بھی سنبھالا دے لیں، اس کو بدل لیں، شاپر کو اس کو سی لیں اس کو، تاکہ آپ کے پاس کچھ پونجی بچتی ہے تو بچ جائے، یہ مطلوب ہے۔ اللہ نے وصیت کی اسی چیز کی پچھلے
نبیوں کو بھی اسی بات کی وصیت کی وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ ہم نے وصیت کی ان لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی تم سے پہلے اور تم کو بھی ان اتقوا اللہ کہ تم اللہ سے نیک لوگوں اللہ کا یہی پیغام تھا اور یہی مومن سے مطلوب ہے اور یہی اللہ کہتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ لوگوں اللہ سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا ایمان والو اللہ سے ڈرو اور بات تو سیدھی کرو. یہ 3 آیتیں اللہ کے نبی خطبہ جمعہ میں پڑھتے تھے ہر خطبے میں پڑھتے تھے اور لوگوں کو یہی پیغام دیتے تھے کہ ڈرنا کس سے ہے کب تک ڈرنا ہے یہ ڈر اگر موت تک سنبھال لیتے ہیں تو سب سے بڑی سعادت ہے. اگر رمضان گزرتے ہی میرے غبارے سے ہوا نکل گئی تو پھر تو وہ بس پھونک ہی تھی جو رمضان کے دن میں بھری ہوئی تھی اس کے بعد خالی ہے میرا برتن خالی ہو چکا ہے. خالی برتن لے کے جانا اللہ کے پاس اس سے کوئی فائدہ برتن کو بات کے لے کے جائیے. میرے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتے ہیں کہ آپ گزر رہے تھے اور راستے میں ایک کھجور پڑی ہوئی تھی. کھجور کھانے کی چیز تھی میٹھی چیز اور میں لولا انی اخاف ان تکون من الصدقات لاکلتها اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ یہ صدقہ کی نہ ہو تو میں اس کو کھا لیتا. یہ خوف صدقے کی سوچ کہ صدقہ نبی کریم پر حلال نہیں تھا کیا تھا یقین نہیں تھا لیکن شاید صدقے کی ہو. مشکوک چیز کو بھی اللہ کے رسول استعمال ہم تو حرام کو بھی ہڑپ کر جاتے ہیں پتہ ہوتا ہے پھر بھی ہم بگڑا دیں گے. آج ایک نوجوان سے بات ہو کہتے ہیں مجھے پتہ ہے تو حرام یہ کام لیکن اللہ معاف کر دے. ہم تو حرام سمجھ کے بھی حرام چھوڑ اور اللہ کے رسول کھجور دیکھتے ہیں کھانے کی چیز ہے یہ چیز ضائع نہیں ہونی چاہیے. دل میں خیال آتا ہے کہ یہ ضائع نہ ہو جائے کھانے کی چیز ہے حلال چیز ہے لیکن چونکہ آپ پر صدقہ حرام تھا اور یہ کنفرم بھی نہیں تھا کہ یہ صدقے کی ہے لیکن اس وجہ سے کہیں صدقے کی نہ ہو اور صدقہ آل محمد کے لیے حلال نہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا اور آپ نے اس کو کھایا نہیں. اور یہی پیغام اللہ کہتے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ڈر جاؤ اس دن سے جب تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے اللہ کے سامنے پیش کی جاؤ گے اور اللہ کے سامنے تمہاری حاضری ہوگی. اس دن کا ڈر ہمارے ذہنوں پہ سوار رہنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی وصیت کی تھی اپنے ساتھیوں کو اپنے صحابہ کو. آپ نے ایک دن واز کے صحابہ کرام کو بڑی بلیغ واز کی بڑی ہی درد بھری باتیں آپ نے کی دل کی باتیں اپنے لوگوں سے کہی. حضرت ارباد میں سارے کہتے ہیں وعدنا موعظۃ بلیغۃ آپ نے ایسی گفتگو کی اور ایسی جامع گفتگو کی اور ایسی بلیغ گفتگو کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جملے بولے ظرفت من العیون کہ آپ کی باتیں سن کے ہماری آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے. وجلت من القلوب ہمارے دل ڈر گئے آپ کی گفتگو سننے کے بعد دلوں میں خوف پیدا ہو گیا. اور ہم میں سے ایک بندے نے تو کہہ دیا اللہ کے نبی آج آپ ایسی باتیں کہہ رہے ہیں جیسے کوئی الوداع کرنے والا باتیں میں لگتا ہے آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں. یہ آپ کی الوداعی باتیں اور آخری باتیں ہیں جو آپ ہم سے کر رہے ہیں کأنہا موعظۃ مودع یہ تو الوداع کہنے والے کی باتیں ہیں. پتہ کسی کو چھوڑ کے جا رہا ہوتا ہے اور جو الوداعی کے وقت باتیں ہوتی ہیں وہ باتیں بندے کو یاد رہتی ہیں اور وہ اس کا اثر بھی بڑا رہتا ہے. باپ مرتے وقت جو وصیت کرتا ہے وہ باتیں بندے کو بھولتی. آپ نے کیا باتیں کی ان میں سے ایک یہ بات بھی تھی اوصیکم بتقوی اللہ میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ کس سے ڈرتے رہنا یہ ہے اللہ اللہ کا ڈر آپ کے پاس کتنا بات ہر حرکت سے پہلے ہر مطلب بڑی ضروری ہے چیزیں ہیں. ہم اپنے ساتھیوں کو معمولی باتوں میں مذاق اڑا دیتے ہیں کبھی اس کی داڑھی کا کبھی اس کے لباس کا کبھی اس کے کپڑوں کا کبھی اس کے کھانے کا کبھی اس کو جو چیز کھا رہا ہے اس کے اوپر ہم اور تیرا سالن بڑا پھیکا سا یہ کھا رہا ہے دوار کھا رہا ہے تو اس کی ہمت اتنی ہے تو آپ کیوں اس سے منع کریں. وہ آپ کی طرح اگر مرغی دانا نہیں کھا سکتا آپ نہ کریں اس کو مذاق. اس کے اپنے حالات ہیں وہ جانتا ہے اپنے ظروف اور حالات کو کہ میں نے کیا کھانا ہے کیا تو یہ صابن استعمال کرتا ہے تو یہ کپڑے پہنتا ہے یہ پرانا کپڑا تجھے سال ہو گیا تو سوٹ اتارتا نہیں ہے. بھائی اس کی اپنی مجبوری وہ جانتا ہے میرے بچے بھی ہیں بیوی بھی ہے گھر بھی ہے جانا بھی ہے لیکن آپ کو تو کسی کو مذاق ایک مومن کو نہیں چاہیے کہ وہ کسی خواہ مخواہ آپ اس سے دل دکھائیں اور ایسا جملہ بولیں
اس کے رزق کے، اس کے لباس کے حوالے سے، اس کی شکل کے حوالے سے، اس کے چہرے کے حوالے سے، اس کے رنگ کے حوالے سے، اس کے اخلاق کے حوالے سے اب اپنی نیکیاں دے بیٹھے قیامت کے دن سے؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ مجھے اگر کوئی کہے گا یہ باتیں مجھے برداشت ہوگی؟ 2 سال ہو گئے تیرا پرانا جوتا یار دے، جوتا تو بدل، کہتے کہ نہیں کہتے؟ بلا وجہ مذاق کر دیتے، بلا وجہ چھیڑ دیتے، سادہ لوگوں کو جاتے جاتے اس کی کان پہ انگلی لگا دیتے، جس کو چھیڑوں گا تنگ ہوگا تھوڑا سا میرے سے الجھے گا۔ نہیں میرے عزیزوں، ہمیں تو لوگوں کا دل جیتنا چاہیے، لوگوں کا پیار لینا چاہیے، لوگوں کی دعا لینی چاہیے، لوگوں کی محبت لینی چاہیے۔ وہ شخص آپ کے لیے آپ کے جانے کے بعد بھی دعائیں کرتا رہے کہ یار اچھا بندہ تھا، اس نے کبھی مجھے گالی نہیں دی تھی، جب میں نے اس کو کوئی کام کہا تھا میرے ساتھ بازار چل پڑا تھا، میرے ساتھ اس نے بڑا تعاون کیا تھا، اس نے مجھے میرے دن بڑا استقبال کیا تھا، مجھے اپنے کمرے میں بٹھایا تھا، مجھے پانی پلایا تھا، میرے پاس بستر نہیں تھا اس نے اپنا گدا نکال کے مجھے دے دیا تھا، میرے پاس کمبل نہیں تھا اس نے کمبل اٹھا کے میرے حوالے کر دیا تھا، میرے پاس احرام نہیں تھا اس نے احرام اٹھا کے مجھے دے دیا تھا۔ ہمیں تو ان کاموں کی ضرورت تھی، اور یہ کام کب ہوتے ہیں؟ جب اللہ کا ڈر بندے کے دل میں آتا ہے، اللہ کی خشیت دل میں آتی ہے۔ اللہ کے نبی دعا کرتے تھے اللہ مجھے تقویٰ عطا، اللہم آت نفسی تقواہا، اللہ میرے نفس کو تقویٰ عطا کر، وزکھا انت خیر من زکاہا، اللہ اس کا تزکیہ کرو تو بہتر تزکیہ کرنے والا ہے، انت ولیہا و مولاہا، اللہ تو اس کا کارساز ہے اور تو اس کا مولا ہے، تو اس کا دوست۔ اس نفس کو پاک کرنے کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ رمضان میں بڑا خوش نصیب آدمی جس نے اللہ سے یہ دعا کہ اللہ مجھے اپنا ڈر عطا کر دے، اللہ مجھے اپنا خوف عطا کر دے، اللہ میرے دل میں اپنی محبت بھر دے، اللہ اپنا پیار سے میرا دل بھر دے، اللہ اپنی محبت سے بھر دے میرا دل، اللہ میرے دل میں تیرا اتنا پیار آ جائے کہ کوئی نیکی مجھ سے نہ چھوٹے اور کوئی اطاعت مجھ سے نہ چھوٹے، اور حرام کام سے میں دور بھاگتا جاؤں، مجھے حرام کام سے بدبو آنی شروع ہو جائے اور کراہت اور نفرت پیدا ہونے شروع ہو جائے، اس قدر میرے دل میں حرام سے نفرت پیدا ہے۔ نبی کریم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں بھی ہو کس سے ڈرنا ہے؟ رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ ہو، بیت اللہ ہو یا وہ رہتا ہو، مسجد نبوی ہو یا آپ کا گھر ہو، انڈیا ہو یا مکہ ہو، لیکن خوف کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ کا خوف۔ ہم لوگ بڑے عجیب لوگ ہیں، جب احرام باندھ لیتے ہمیں تو احرام باندھتے بھی خوف نہیں آتا، چادریں پہنی ہوئی ہے سگریٹ پی رہا چپکے سے، ہمیں تو احرام کا بھی حیا نہیں۔ عید کے بعد آ رہے تھے مکہ سے، مکہ سے آ رہے تھے مدینہ سے واپس آ رہے تھے، جب گاڑی رکی نوجوانوں ایک مجموعہ اترتے ہی سائڈ پہ سگریٹ پی رہے، رمضان گزرا تازہ مجھے بڑا افسوس ہو گیا، بیت اللہ جاتے ہوئے آپ اللہ سے معافی مانگنے کے لیے جا رہے ہیں، تازہ گناہ کر کے جا رہے ہیں، جاتے ہوئے گناہ کر کے جا رہے ہیں، جاتے ہوئے داڑھی صاف کر کے موڑ کے جاتا ہے، یہاں سے بیت اللہ جاتا ہے لیکن داڑھی اچھی طرح صاف کر کے جاتا ہے، صفائی کر کے۔ معافی مانگنے والوں کا یہ حالت ہوتی ہے، معافی مانگنے والا جرم کو تازہ کر کے نہیں آتا، وہ تو جرم مٹا کے جاتا ہے، کس طرح وہ چاہتا ہے کہ وہ بھول جائے، وہ جرم میں نے کیا ہے اس کی معافی مانگنا چاہتا ہوں، وہ تو بھول جائے کم از کم، اس کے اثار اور نشانیاں تو مٹا کے جاؤ، ہم نشانیاں تازہ کرنے جاتے ہیں۔ یہ ہم سے مطلوب ہے، اللہ کے نبی نے یہی وصیت کی ہے کہ جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہا کریں، اللہ سے ڈرتے رہا کریں، اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها، کبھی گناہ ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کر لیں، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے سے گناہ کے اثرات ختم کر دیتے ہیں، گناہ کے اثرات مٹا دیتے ہیں، اور خالق الناس بخلق حسن، اور لوگوں سے معاملہ اچھا کرنا چاہیے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم نیکی جمع کر چکے ہیں اور یہ نیکی قیامت کے دن ضائع نہ ہو جائے، یہ نیکی نفع بخش بھی ہو جائے میرے لیے،
یہ نیکی نفع بخش بھی ہو جائے، یہ نیکی میرے کام بھی آ جائے، یہ نیکی کل میرے مینار اسناد کو بھی بھر دے، یہ نیکی کل نیکیوں کے ترازو کو بھی وزنی کر دے، تب مجھے اور آپ کو فائدہ ہے۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ وہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم نے فرمایا تھا کہ تم جانتے ہو مفلس کون ہے میری امت کا؟ صحابہ نے کہا مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم بھی نہ ہو اور دینار بھی نہ ہو، مال بھی نہ ہو اور پیسہ بھی نہ ہو۔ آپ فرمائیں نہیں، میری امت کا مفلس شخص وہ ہوگا جو قیامت کے دن نمازیں پڑھ کے آئے گا، روزے رکھ کے آئے گا، زکوٰۃ دے کے آئے گا، صدقہ کر کے آئے گا، حج کر کے آئے گا، ساری نیکی جمع کر کے آئے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اکل مال ہذا، اس بندے کا مال کھایا ہوگا، اس بندے کے اوپر ظلم کیا ہوگا، اس بندے کو گالی دی ہوگی، اس بندے کے اوپر تانا کسا ہوگا، اس بندے کا مال کھایا ہوگا، اس بندے کو قتل کیا ہوگا، اس بندے کا خون بہایا ہوگا۔ لوگوں کے حقوق پامال کر کے آئے گا، بندوں کے حقوق ضائع کر کے۔ نیکی کم آئے گی اس کی، یہ 30 روزے، یہ راتوں کا قیام، یہ تلاوتیں، یہ دن میں 10 پارے تلاوت کرتا رہا، یہ نیکی اس کے پاس ہوگی، اللہ کے کھاتے میں جمع ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کے بینک اکاؤنٹ سے نکال کے اس مظلوم بندے کو دے دے گا۔ نیکی میں نے کی ہے، میرے کام آئی، یہ فکر کریں آپ، نیکی میں نے جو کی ہے رمضان میں، اللہ اسے میرے قیامت کے دن کام آنے والی تو بنا دے، اس کو سنبھالنے کی کوشش کریں، اللہ کرے میرے کام آ جائے، یہ نیکی میرے کام آ جائے، یہ میرے میدان اسناد کو بندی کرے۔ نیکی میں نے کی ہوگی، جس کے اوپر میں نے ظلم کیا، جس کو گالی دی، اس کو اللہ دے دے گا۔ پوری نماز کی نیکیاں، صدقے کی نیکیاں، عمرے کی نیکیاں، عمرہ اس نے کیا ہوا ہے، ہر مہینے عمرہ کرتا ہے، لیکن قیامت کے دن اس کو ملے گا کچھ نہیں سمرے۔ رمضان 30-40 اس نے پایا ہے، لیکن کوئی ایک قیام، کوئی ایک روزہ بھی اس کے کھاتے میں نہیں آیا، وہ اس کی جمع نیکیاں ساری وہ دوسرے بندے لے کے گیا، مظلوم لے کے گیا، اور جس کو گالی دی وہ لے کے گیا، جس پر ظلم کیا وہ لے کے گیا، جس کو مارا وہ لے کے گیا، جس سے زیادتی کی وہ لے کے گیا، جس کو قتل کیا وہ لے کے چلا گیا، حتیٰ کہ اس کی نیکی ختم ہو جائے گی اور اس کے گناہ باقی ہوں گے۔ گناہ ان لوگوں کے، وہ لوگ باقی ہوں گے جن کے اوپر ظلم کیا تھا، اللہ ان کے گناہ اٹھا اٹھا کے اس بندے کے اوپر ڈال دیں گے، سمتور فی النار، جہنم کی آگ میں ڈال دیں گے۔ اس لیے میرے عزیزو، نیکی کرنا آسان ہے، لیکن نیکی کو بچا کے رکھنا اور زیادہ مشکل۔ اللہ سے دعا کریں اللہ اپنی نیکی بچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان کے دنوں سے میں نے اللہ تعالیٰ کا ڈر کتنا سیکھا ہے، اور اللہ کی نگرانی کا احساس میرے ساتھ کتنا ہے۔ اگر وہ نگرانی کا احساس میرے ساتھ بیدار اور زندہ ہے، اور وہ شعور میرے اندر موجود ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ جانتا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب میرے اس عمل سے خوش ہوگا، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا، یہ حرام چھوڑنے سے میرا اللہ مجھ سے خوش ہوئے گا، حلال کرنے سے اور واجب کرنے سے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا، یہ شعور اور احساس بیدار ہے، اور اسے بیدار رہ کے ساتھ زندگی گزار، بیدار رکھ کے زندگی گزار رہا ہوں، بڑا کامیاب آدمی ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ بندے سے یہی چاہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، لوگوں اللہ سے ڈرو، اس رب نے تم کو وجود بخشا اور پیدا کیا ایک جان سے، اور اس سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، اور پھر ان دونوں سے بہت زیادہ مرد اور عورتوں کو پیدا کیا۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور اس اللہ سے ڈرو جس کے نام کا تم واسطہ دے کے سوال کرتے ہو، اور تم رشتہ داریوں کو توڑنے سے ڈرو، رحم کی رشتہ داریوں کو توڑنے سے ڈرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تمہارے اوپر کیا ہے؟ اللہ نگران ہے تمہارے، اس کی نگرانی کا احساس میرے پاس کتنا ہے، یہ اس وقت مجھے اور آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ میرے پاس نگرانی کا احساس کتنا ہے۔ اللہ کے حکم کے اوپر لبیک کہنے کا جذبہ جو اس وقت ان دنوں میں تھا، کیا وہ جذبہ اب بھی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم، ایمان والو اللہ کا رسول تم کو جب بلائے تو تم بھاگتے آؤ، اس کی دعوت پہ لبیک کہو۔ اذان سنتے ہی شادی شروع کر دی، کھانا جلدی کھا لیا، اذان چھوڑ دی، اذان رکی تو فوراً چھوڑ دیا، جو ہی جماعت کی اذان ہوئی تو بھاگ کے مسجد میں آ گیا۔ اللہ کی طرف بھاگنے کا اور اس کے آواز پہ لبیک کہنے کا جذبہ تھا کہ نہیں تھا؟ کیا وہ جذبہ اب ہے کہ نہیں؟ یہ بھی رمضان سے سبق حاصل ہونے والا، کہ میرے پاس وہ حلاوت، وہ عبادت کی لذت، وہ عبادت کی مٹھاس، وہ نماز کی پابندی، وہ نماز کے اوقات، اور وہ غافل کرنے والی چیزوں سے بچاؤ کا۔ موبائل اپنے بند، کئی لوگوں نے کہا 30 دن کے لیے فیس بک بند، موبائل واٹس ایپ بند،
رمضان آ گئی اور رمضان کے بعد پھر وہی سارا کچھ شروع. میرے پاس وہ سرمایہ کتنا ہے, نمازوں کی پابندی جو میرے اندر رمضان میں تھی, اور خاص طور پہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز. یہ آپ چیک کریں اپنے آپ, واقعی میرے پاس وہی پابندی ہے فجر اور عشاء کی. یہ دو نمازیں منافقوں کے اوپر بڑی بات ہے. منافقوں کے اوپر سب سے باری نماز فجر کی نماز اور عشاء کی نماز ہے. یہ وہ دو نمازیں ہیں جن دو نمازوں میں پڑھنے میں اللہ بندے کو آدھی رات کے قیام کا ثواب عطا کرتا ہے. نبی کریم کا شان گرامی, جس بندے نے عشاء کی نماز با جماعت پڑھی فکرنما قام نصف اللیل, اللہ تعالیٰ اس کو آدھی رات کے قیام کا ثواب عطا کرتا ہے. اس نے قیام نہیں کیا, اس نے تراویح نہیں پڑھی, اس نے تہجد نہیں پڑھی, یہ اٹھا نہیں, اس نے وضو نہیں کیا, یہ عشاء کی نماز با جماعت پڑھ کے کہاں لیٹا ہوا ہے؟ بستر میں لیٹا ہوا ہے بھائی. اس کو 4 گھنٹے رات 8:30 اس نے نماز پڑھی عشاء کی, 12 بج گئے, 8 اور 4 12 1 2 بج گیا, یہ بستر اپنا گرم کیے ہوئے لیٹا ہوا ہے, خراٹے مار رہا ہے عشاء کی نماز با جماعت پڑھ کے. مالک الملک کو اس کی عشاء کی نماز با جماعت پڑھنا اتنا پسند آیا ہے, اس خراٹے مارنے والے کو بھی آدھی رات کے قیام کا ثواب عطا کرتا ہے. ومن صلی الفجر, اور جس نے فجر کی نماز, ومن صلی الصبح فی جماعت, اور جو صبح کی نماز بے جماعت پڑھتا ہے, یہ 12 سے لے کر 4 بجے تک, 3:40 پہ 3:41 پہ 3:39 پہ فجر کی اذان ہوتی ہے. یہ 12 سے لے کر تقریباً 3.5 گھنٹے پونے 4 گھنٹے سویا رہا. خوب اس نے کروٹ بھی نہیں لی, پاسا بھی نہیں لیا, اس نے بدلا بھی نہیں, اپنا پہلو بھی نہیں بدلا, گہری نیند سویا رہا. اللہ اکبر. لیکن جو ہی فجر کی اذان سنتا اللہ اکبر اللہ اکبر, بستر سے اچھلا اور کھڑا ہوا, وضو کیا اور بھاگا مسجد کی طرف. 2 رکعت نماز پڑھ لی اس نے, فجر کی 2 سنتے پڑھی. نبی کریم فرماتے ہیں رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا, فجر کی 2 رکعتیں پڑھتا ہے, اس کو دنیا اور دنیا سے موجود ساری چیزوں سے بہتر اللہ اجر عطا کرتا ہے. 2 رکعتیں 2 سنتے پڑھتا ہے. فرض کی تو بات ہی چھوڑ دینا, فرض کا ثواب ماپنے کے لیے ہمارے پاس کوئی پیمانہ موجود. رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا, فجر کی 2 سنتیں دنیا اور دنیا کے اندر موجود جتنا کچھ موجود ہے, ملک بھی ہے, ہیرے بھی ہیں, جواہرات بھی ہیں, خزانے بھی ہیں, زمین کے اندر بھی ہے, زمین کے اوپر بھی ہے, مال بھی ہے, دولت بھی ہے, سب کچھ تو دنیا کے اندر موجود ہے. دنیا اور دنیا کے اندر موجود تمام چیزوں کے مقابلے میں فجر کی 2 سنتیں جی بہتر. کون کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں فجر کی 2 سنتیں دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے بہتر ہے. اب میں فرض کا کیا بتاؤں آپ کو, اس کا ثواب کتنا ہوگا؟ یہ اٹھ کے سنتے بھی پڑھتا ہے, فجر کی 2 رکعتیں باجماعت پڑھتا ہے. مالک الملک کو اس کا باجماعت فجر کی نماز پڑھنا اتنا پسند آتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ, فجر کی 2 رکعتیں باجماعت پڑھتا ہے, ایسے ہے یہ اس بندے کی طرح ہے جس نے پوری رات کھڑے ہو کے قیام کیا ہے. اتنی مہربانی کرنا, اتنی عنایت اللہ تعالیٰ کی, مجھ سے پھر بھی فجر چھوٹ جائے اور عشاء چھوٹ جائے, اس سے بڑی بدنصیبی. ہم نے فجر اور عشاء کے اوپر کتنی پابندی سیکھی ہے, یہ بھی رمضان کے اسباق میں سے ایک سبق ہے. قرآن کی تلاوت کے اوپر میں کتنا حریص ہوں. اللہ نے قرآن کی تلاوت کا حکم دیا, اتلو ما اوحی الیک من الکتاب, جو کتاب اپنی وحی کی ہے اس کی تلاوت کیجئے. جو لوگ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں, نماز کو قائم کرتے ہیں, اور جو اپنے رزق دیا اس کو خرچ کرتے ہیں, چھپ کے بھی اور اعلانیہ بھی, اور ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو کبھی ناکام ہونے والی نہیں. اللہ نے مدد کی قرآن مجید کی پڑھنے والے کی قرآن کی تلاوت کرنے والے کے لیے سفارشی بن کے آئے گا قیامت کے دن, اس پر عمل کرے گا. اس لیے میرے عزیزو, اب میرے ساتھ یہ سبق میں نے کتنا باقی رکھا ہوا ہے اور کیا کچھ میں لے کے چل رہا ہوں تلاوت کے اعتبار سے بھی. اسی طرح دعا کرنے کی جو کیفیت, دعا بھی عبادت ہے کہ نہیں عبادت. رمضان میں جو مانگنے کی لذت تھی اور جو وہ شوق تھا اور جو روٹین بنی تھی کہ وہ سلسلہ اب بھی باقی ہے کہ نہیں باقی. دعا کی قبولیت کی جگہ تو موجود ہے, ابھی بھی وہ وقت موجود ہے, وہ تیسرا پہر بھی موجود ہے, وہ اذان اقامت کے درمیان کا وقت بھی موجود ہے, وہ تشہد کے درود کے بعد کی وہ دعاؤں کا وقت بھی موجود ہے. لیکن اگر میں نے مانگنا چھوڑ دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے جو صحیح ٹریک پہ چلا تھا وہ ٹریک مجھ سے چھوٹ گیا ہے. تو سیدھا راستہ مجھ کو ملا تھا, ساتھ مستقیم جو ملا تھا وہ مجھ سے چھوٹ گیا ہے.
وہ میرے پاس رات کا قیام خاص طور پہ جو رمضان میں شروع کیا تھا تراویح کی صورت میں، وہ سلسلہ میرا باقی ہے، ختم ہو چکا ہے۔ اگر باقی ہے تو پھر مجھے رمضان کا فائدہ ہوا ہے، اگر ٹوٹ چکا ہے رات کو وتر پڑھنا اور رات کو 2 رکعت 4 رکعت پڑھ کے قیام کرنا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، اگر قرآن زبانی نہیں آتا تو اکیلے قل اللہ سے پڑھ لیں، ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ وہ بندہ کہہ سکتا ہے نہیں ہمیں تو وہ قرآن پورا نہیں آتا ہے۔ نبی کریم کو ایک بندے نے شکایت کی کہ یہ بندہ آپ کا ساتھی پوری رات قل اللہ ہی پڑھتا رہا ہے، وہ سن رہا تھا پڑوسی اس کا، اس نے ایک دن شکایت اللہ کے نبی کے پاس کر دی، اس نے ساری رات قل اللہ پڑھی رکھا، اس نے اور قرآن کوئی نہیں پڑھا۔ نبی کریم فرماتے ہیں تو قل اللہ کو معمولی چیز سمجھتا ہے، اس نے وہ سورت پڑھی ہے تو اس کو بڑی تھوڑی سی قلیل کی تلاوت سمجھتا ہے، اس کو تھوڑا سا قرآن سمجھتا ہے، اس کے ایک مرتبہ پڑھنے سے اللہ تہائی قرآن کا اجر عطا کر دیتے ہیں۔ ارے اور کچھ نہیں آتا تو قل اللہ ہی 100 بار پڑھ لے، اللہ کے ساتھ 100 بار قل اللہ ہی پڑھ کے قیام کر لے، 2 رکعت پڑھ لے، 4 رکعت پڑھ کے اوپر سے وتر پڑھ لے، لیکن سلسلہ ٹوٹنا نہیں چاہیے، رمضان کے بعد سلسلہ ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ رات کو سوتے وقت پہلے پڑھ لے، سونے سے پہلے جب سونے لگا ہے وضو کر کے تیار ہو گئے، رات کو جب سوتے وقت پڑھے گا تو اس کے 2 فائدے ہوں گے، ایک تو وتر پڑھ کے سوئے گا، رات تہجد کا ثواب اس کو مل جائے گا، تیسرا باوضو ہو کے سوئے گا، چوتھا سبحان اللہ آیت الکرسی پڑھ لے گا سوتے وقت، اذکار کر لے گا سوتے وقت، باوضو سونے کا اور آیت الکرسی پڑھنے کا اور زیادہ ثواب ملے گا، نیکی نیکی کو کھینچ کے لاتی ہے۔ اس لیے یہ بھی حفظ ہمارے اندر یہ موجود ہے کہ نہیں، میرے اعضاء کیا واقعی رک گئے گناہوں سے، زبان جو کنٹرول میں تھی، ہاتھ کنٹرول میں تھی، آنکھیں کنٹرول میں تھی، کان کنٹرول میں تھے، اور سارے پیر کنٹرول میں تھے، کوئی چیز چوری کرنے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ رمضان ہے، رمضان کا آیات کر نہ سننے کو جی چاہ رہا تھا، گانے سننے کو، نہ گند سننے کو، نہ ناچ دیکھنے کو، میری آنکھیں کنٹرول، کان کنٹرول۔ کیا واقعی سلسلہ باقی ہے؟ اگر باقی ہے تو میں نے بہت کچھ سیکھ لیا ہے اور میرے پاس بہت بڑا سرمایہ ہے، تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس نعمت کو سنبھال کر رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔